یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک غریب چھوٹے بچے کی جو 14 سال کی عمر میں پوری دنیا میں ایک ہیرو کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔ اس بچے کی ماں ایک کارپیٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اس ماں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے کا قرض لیا۔ جب وہ قرض وقت پر ادا نہ ہو سکا تو اس بچے کو اس کی ماں نے اس قرض کے بدلے میں کارپیٹ فیکٹری کے مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ 4 سال کی عمر میں اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ روزانہ 14 گھنٹے اس فیکٹری میں کام کرتا۔ اس فیکٹری کا مالک اس بچے کو اور اس جیسے کئی دوسرے بچوں کو دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا دیتا اور رات کو ان بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ اس بچے نے 6 سال بعد ہمت دکھائی اور فیکٹری سے بھاگ نکلا، لیکن پولیس کی ملی بھگت سے کارپیٹ فیکٹری کا مالک اس بچے کو دوبارہ اپنی فیکٹری میں لے آیا اور اس بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس لیے کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن یہ بچہ اس وقت 10 سال کا ہو چکا تھا اور اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق قرض کے بدلے میں جبری مشقت کروانا ایک جرم ہے، اس لیے اس کے حوصلے بلند تھے۔ چنانچہ وہ دوسری بار پھر فیکٹری سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار وہ بھاگ کر سیدھا ایک سکول گیا۔ یہ سکول قرض کے بدلے مشقت کرنے والے بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتا بلکہ ان کی کفالت بھی کرتا۔ اس بار یہ بچہ آزاد ہو چکا تھا۔ اس بچے نے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے باؤنڈڈ چائلڈ لبریشن کے نام سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک کی بدولت اس بچے نے لاہور کے 3000 بچوں کو غلامی سے نجات دلائی۔ اس چھوٹے ہیرو کا نام اقبال مسیح تھا، جو ضلع شیخو پورہ کے ایک نواحی شہر مریدکے کے ایک چھوٹے سے گاؤں رکھ باولی میں 1983 میں پیدا ہوا۔ جب دنیا کو اقبال مسیح کے کارناموں کی خبر ہوئی تو ایک دھوم مچ گئی۔ 1994 میں ریبوک یوتھ ان ایکشن کے تحت اقبال مسیح کو چائلڈ ہیرو کا نام دیا گیا۔ برینڈن یونیورسٹی نے اقبال مسیح کو کالج تک کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی آفر کی۔ امریکہ نے بھی اقبال مسیح کو $15,000 سالانہ کے حساب سے اسکالرشپ کے لیے منتخب کر لیا۔ اس دوران اقبال مسیح اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا اور بچپن میں اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اب بھی اس کا قد 4 فٹ اور وزن 20 کلو تھا۔ اقبال نے 4 سالوں کا کورس 2 سالوں میں ہی مکمل کر لیا۔ اسی دوران بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اقبال مسیح کو پہلے سویڈن اور پھر امریکہ میں سکول کے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بلایا، اور اسی دوران وہاں سکول کے بچوں نے اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ کا اجرا کیا۔ اس فنڈ سے آج بھی پاکستان میں کئی سکول غریب اور لاوارث بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سب کے دوران اقبال مسیح ایک غلام بچے سے ایک لیڈر تک کا سفر طے کر چکا تھا، اور کارپوریٹ سیکٹر اور کارپیٹ مافیا اس شاندار عمل کی وجہ سے اس کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ اقبال مسیح بظاہر تو ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ تھا، لیکن اس نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز نہ کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بڑے بڑے مافیاز کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ اور پھر ایک دن جب وہ سائیکل پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اسے ایک انجان شخص نے قتل کر دیا۔ 16 اپریل 1995 کو اقبال مسیح کے جنازے میں 800 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج تک اقبال مسیح کے قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا، اور نہ ہی حکومت پاکستان نے اس معاملے میں کوئی دلچسپی لی۔ اقبال مسیح کی موت کی خبر امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی۔ مشہور اطالوی مصنف فرانسسکو نے کئی بار اپنے ناولز میں اقبال مسیح کا ذکر کیا۔ اقبال مسیح کی موت کے بعد اقبال مسیح شہید فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی، اور اقبال مسیح کی یاد سے اسپین اور امریکہ میں ہر سال 16 اپریل کو نیشنل ڈے اگینسٹ چائلڈ سلیوری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقبال ایک لیڈر تھا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے سے بعد میں آنے والے بچوں کو چائلڈ لیبر سے آزاد کروایا، اور اقبال مسیح کے اس عمل کے بعد
پاکستان اور پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قانون سازی کی گئی اور کتنے بچوں کو غلامی کی زندگی سے نجات ملی۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.